السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج میں یہ ٹاپک لے کر آیا ہوں، وہ ہے حق و باطل کا، کہ حق و باطل میں انسان کو کدھر ہونا چاہیے۔ لازم بات ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے حق و باطل میں انسان کو حق کی طرف ہونا چاہیے، لیکن یہ کیا ہے کہ دنیا میں ابھی تک امن نہیں آیا، کیونکہ ہم حق اور باطل کی صحیح طرح تشریح نہیں کر پائے اور حق و باطل کو سمجھ بھی نہیں سکے۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اسے یاد رکھیں، اور یہ آپ سے کبھی بھولے نہ، حق اور باطل کی جنگ میں شکست اور فتح نہیں ہوتی۔ حق اور باطل کی جنگ میں ہمیشہ حق والا ہی جیتتا ہے۔ حق والا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مغلوب ہو گیا تو وہ حق والا ہار گیا، ایسا کبھی بھی نہیں۔ حق والے کو کسی نے لاجواب کر دیا باتوں میں اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں، ایسا بھی نہیں۔ حق والے کو وقت ثابت کرتا ہے کہ وہ حق پر ہے، کیونکہ باطل کبھی بھی نہیں چھا سکتا زیادہ دیر تک، حق ہمیشہ چھایا رہے گا۔ حق و باطل کی جنگ میں اگر میں بات کروں تو برصغیر کے اندر اگر آپ دیکھیں، اسے نوٹ کریں، تو آپ ٹیپو سلطان کو دیکھیں۔ ٹیپو سلطان تو ہار گیا تھا۔ ٹیپو سلطان ٹیپو سلطان اپنی جنگ ہارا تو کیا ٹیپو سلطان ہیرو بنا کہ گورے ہیرو بنے؟ ٹیپو سلطان ہیرو بنا۔ آج برصغیر میں کہیں بھی چلے جائیں، وہ کسی بھی مسلک سے ہے، کسی بھی مذہب سے ہے، وہ ٹیپو سلطان کو اپنا ہیرو سمجھتا ہے اور ٹیپو سلطان کی باتیں بہت زیادہ فخر سے کرتا ہے۔ اسی طرح ہی میں بھگت سنگھ کو لے لوں۔ بھگت سنگھ کو تو گوروں نے لٹکا دیا تھا اپنے چند یاروں کے ساتھ، لیکن وہ بہت تعداد میں تھوڑے تھے، لیکن بھگت سنگھ نے ایک تاریخ رقم کی۔ بھگت سنگھ پر کتابیں لکھی گئیں، اس پر فلمیں بنائی گئی، اس پر ڈرامے بنائے گئے اور بھگت سنگھ کو ایک ہیرو بنایا گیا، اور بھگت سنگھ کو یہ بھی دکھایا گیا کہ انہیں پھانسی ہو گئی، لیکن وہ حق پر انہوں نے جان دی اور کمپرومائز اپنے مقصد کے لیے نہیں کیا، یعنی اپنے مقصد پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو حق و باطل کی جنگ میں ہمیشہ انسان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار کاش 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 کا لفظ حق کو، کہ ہم حق کی طرف ہو جاتے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ نے عقل دی، شعور دیا ہے۔ انسان کے پاس عقل ہے، شعور ہے، نظر ہے، سوچ ہے، تو ان چیزوں کو ملا کر وہ سوچے، اپنے ماضی کو بھی لے کہ اور اپنے فیوچر کو بھی سامنے رکھے، کرنٹ سچویشن کو بھی سامنے رکھے کہ باطل کے ساتھ رہ کر آپ کسے نقصان دے رہے ہیں۔ کیا آپ چند پیسوں کی یا چند کوئی ڈگریاں یا پھر چند کچھ ایسے عہدوں کی لالچ میں آنے والی نسل کو غلام تو نہیں بنا دیں گے؟ کیوں؟ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ تاریخ نے دیکھا کہ جب حق و باطل کی جنگ میں ٹیپو سلطان حق پر تھے، اس نے کہا گورو کہ تم باہر سے آئے ہو، تم یہاں پر قابض ہونا چاہتے ہو، ہم تمہیں قبضے میں کبھی بھی اپنی زمین نہیں دیں گے۔ وہ میسور کا شعر ایسا اٹھا کہ اس کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس کا سنہری حروف میں لکھا گیا، اور وہ آج تک بڑے فخر سے ہم اپنے باتوں میں، اپنی کتابوں میں کسی کو تانا مارتے، کسی کو کوئی بات سمجھاتے، بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حق و باطل میں نقصان کس طرح ہوتا ہے اگر ہم نہیں سوچتے کہ ہم حق پر ہیں، کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہیں کہ باطل کے ساتھ۔ اس میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ چند لوگ تھے ٹیپو سلطان کے ساتھ جو بک گئے، جن کا نام میر جعفر میر صادق کے طور پر سامنے آیا۔ تو پھر 148 سال ہم گوروں کی غلامی میں رہے، اور وہ غلامی اس قدر ہم پر چھائی کہ پاکستان انڈیا بننے کے بعد بھی آج بھی انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ممالک کے اندر گوری رنگت کو ہم بہت زیادہ عزت اور خوبصورتی میں گردانتے ہیں کہ وہ یہ بہت گورا ہے، انگریزوں جیسا لگتا ہے۔ ہاں، تو اس طرح کی باتیں ابھی بھی پھر ہم اس طرح کے غلام بنے کہ وہ چیزیں ہمارے آباء و اجداد نے غلامی کاٹی، ہم نے تو غلامی کے دن بھی نہیں دیکھے، میں نے تو جب آنکھ کھولی، بلکہ اب تو جو نئی پوت ہے انہوں نے جب آنکھ کھولی ہے تو انہوں نے خود کو آزاد ملک میں پایا، بے شک وہ انڈیا تھا، بے شک وہ بنگلہ دیش تھا، یا پھر وہ پاکستان تھا۔ تو آپ دیکھیں ہمارے اوپر اتنی وہ صلاحیت کرتی رہی ہمارے آباء و اجداد سے ہم میں کہ ہم ان کے لباس کو بہترین لباس کہتے ہیں، اور ہم نے ان کے تمام جو منائے جاتے ہیں ایونٹس، ان ایونٹس کو ہم یہاں پر منا کے بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے اسکول کالج کے اندر یہ ایونٹس منائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایونٹ آپ لے لیں، یعنی آپ 14 فیب کا لے لیں،
14 فیب تو ہم برصغیر کے اندر کیا کوئی 14 فیب کا کوئی ایونٹ نہیں منایا جاتا، لیکن ہم اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہم انہیں فالو اپ کر سکیں۔ ہماری ڈریسنگ چیک کر لیں، ہماری ڈریسنگ کے اندر ہم ان کو زیادہ فالو کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہم پر رہے، ہم پر انہوں نے حکمرانی کی۔ ہمارے یہاں پر ایجوکیشن کا یہ حساب ہے کہ جو انگلش میں بات کرتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بہت پڑھا لکھا ہے، کیونکہ ہم غلام رہے گوروں کے، تو ہم پر بڑا امپیکٹ ہے ہمارا۔ ابھی تک وہ ذہنی طور پر ہم اس طرح کے غلام ہیں کہ ابھی تک ہم نکل نہیں پائے۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش تو ان کے نظام کو بھی چینج نہیں کر سکے ابھی تک۔ کوئی ایسے نظام لے کر آ جائیں کہ ابھی تک ہمارے ادھر ڈسٹرکٹ چل رہی ہیں، ڈی پی او، ڈی سی او اس طرح کا چل رہا ہے، ابھی تک ہم پارلیمانی نظام پر چل رہے ہیں۔ اچھے برے کی میں بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ غلام رہے اس وجہ سے۔ تو حق و باطل کے اندر ہمیشہ حق کا ساتھ دیں گے تو آپ کی اولاد بھی ٹیپو سلطان جیسی یا بھگت سنگھ جیسی بہادر پیدا ہوگی، نہیں تو پھر اسی طرح ہی ہم غلام کے غلام رہیں گے۔ انگریزی کو اپنا تعلیمی نظام یعنی کہ بہترین تعلیم یافتہ، جس کو انگریزی ہے اس کو بہترین تعلیم یافتہ کہیں گے، اس کو پڑھا لکھا شعور والا کہیں گے، اپنی زبان میں بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آئے گی۔ تو یہ چیزیں ہمیں نوٹ کرنی چاہیے۔ آج میرا ٹاپک حق و باطل کا ہی تھا۔ حق و باطل میں نے دو اس لیے لیا، بھگت سنگھ اور ٹیپو سلطان کو، کیونکہ یہ ہمارے علاقے کے ہیرو ہیں۔ انہوں نے کوئی آمریت نہیں مانی۔ جب انگریز سامراج آیا اس نے کہا کہ ہم تمہارے سامراج کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور یہ لڑے اور ایسا لڑے کہ حالانکہ ٹیپو سلطان اور بھگت سنگھ کی ایج کتنی ہوگی، جوانی کی حالت میں چلے گئے، لیکن آج بھی ان کو جانتے۔ ٹیپو سلطان کو مرے ہوئے 200 سال ہونے والے ہیں، لیکن وہ آج بھی ہم اپنی کتابوں میں اس کا ذکر ایسے کرتے ہیں جیسے کل کا واقعہ ہو۔ بھگت سنگھ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس ابھی بھگت سنگھ جو ہے آج صبح ہی اس کی کوئی نہ کوئی اس کو پھانسی گھاٹ چڑھایا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں حق اور باطل کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ میری باتیں آپ سمجھ رہے ہوں گے، امید ہے اور دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مجھے بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام، اللہ حافظ۔